وہ اپنے گھر کے دریچے سے جھانکتا کم ہے، وہ اپنے گھر کے دریچے سے جھانکتا کم ہے، تعلقات تو اب بھی ہیں رابطہ کم ہے۔ بلا سبب ہی میاں تم اداس رہتے ہو، بلا سبب ہی میاں تم اداس رہتے ہو، تمہارے گھر سے تو مسجد کا فاصلہ کم ہے۔ وہ فضول تیز ہواؤں کو دوش دیتا ہے، وہ فضول تیز ہواؤں کو دوش دیتا ہے، اسے چراغ جلانے کا حوصلہ کم ہے۔ عزیزان گرامی، محترم بزرگوں اور دوستوں، میں جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور آپ میری بات سننا چاہتے ہیں اور میں سنانا چاہتا ہوں، یہ ہمارے پاس میں ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم وہ بات سناتے ہیں، اور اس چیز کا نام ہے زبان۔ جس سے ہم بولتے ہیں اس کا نام زبان ہے۔ زبان ایک ایسی چیز ہے کہ دیکھنے میں تو یہ گوشت کا ایک چھوٹا سا لوتھڑا ہے، ایک ٹکڑا ہے، مگر یہی زبان دنیا کے اندر بڑے بڑے فساد کرانے کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے، اذا اصبح، جب صبح ہوتی ہے تو بدن کے سارے اعضاء زبان سے یہ کہتے ہیں کہ تو ہمارے معاملے میں ٹھنڈی رہنا، ہمارے معاملے میں سوچ کر رہنا، ہمارے معاملے میں رکی رہنا۔ اگر تو ٹھیک رہی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے، اور اگر تو خراب ہو گئی تو ہم بھی خراب ہو جائیں گے۔ زبان سے نکلنے والی جو باتیں ہیں ان کی وجہ سے ان کا اثر انسان کے پورے بدن پر ہوتا ہے۔ کبھی تو ان کی وجہ سے آدمی کی پٹائی ہو جاتی ہے، کبھی ان کی وجہ سے آدمی کے ساتھ بڑے سے بڑے کانڈ ہو جاتے ہیں۔ زبان کہنے کو تو زبان ہے، کہنے کو تو ایک چھوٹا سا لوتھڑا ہے، گوشت کا ٹکڑا ہے، مگر اس سے بولنے سے میاں بیوی نکاح کے بندھن میں بندھ جاتے ہیں، اور اسی زبان سے بولنے سے ان دونوں کے بیچ میں طلاق ہو جاتی ہے۔ بڑے بڑے خاندان اور بڑے بڑے کنبے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو کہنے کا تو چھوٹی سی چیز ہے، لیکن یہ کانڈ بہت بڑے بڑے کرتی ہے زبان۔ زبان کا کاٹا ہوا جو ہوتا ہے، زبان کا کاٹا ہوا وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ جیسے کتاب کے اندر میں نے پڑھا کہ چھری کا تیر کا تلوار کا تو گھاؤ بھرا، چھری کا تیر کا تلوار کا تو گھاؤ بھرا، لگا جو زخم زبان کا رہا ہمیشہ ہرا۔ زبان سے جو زخم لگے گا وہ ہمیشہ ہرا ہوگا، وہ بھرا نہیں جائے گا۔ اور جو زخم کسی تیر سے، تلوار سے یا کسی بھی چیز سے لگ جائے گا تو وہ بھر جائے گا۔ اور زبان بدن کے اعضاء میں، بدن کے اندر جتنے بھی حصے ہیں، جن 7 چیزوں سے انسان گناہ کرتا ہے ان میں سب سے زیادہ گناہ انسان زبان سے کرتا ہے۔ زبان کی وجہ سے بہت سارے گناہ ہوتے ہیں۔ آدمی جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، دغا بازی کرتا ہے، بہت سارے غلط کام کرتا ہے، وہ سارے کے سارے گناہ انسان زبان سے کرتا ہے۔ اس کے علاوہ آدمی پیٹ سے بھی گناہ کرتا ہے، آنکھوں سے بھی زنا کرتا ہے، ہاتھوں سے بھی کرتا ہے، اور اپنے پیروں سے بھی کرتا ہے، مگر سب سے زیادہ خطرناک چیز انسان کی زبان ہے، جس کے ذریعے سے وہ گناہ کرتا ہے۔ تو سارے اعضاء، بدن کے سارے اعضاء اس سے کہتے ہیں صبح کے وقت میں، اتق اللہ فینا، ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرتی رہنا، ہمارے معاملے میں سوچ کر چلنا۔ ایسا نہ ہو کہ بک بک کرتی رہے، الٹا سیدھا بولتی رہے، اور اسی بک بک کی وجہ سے ہماری پٹائی ہو جائے۔ تو بدن کے سارے اعضاء، بدن کے جتنے بھی حصے ہیں، صبح ہوتے ہی زبان کے سامنے وہ فریاد کرتے ہیں، زبان سے اپنی فریاد رکھتے ہیں، اور اس سے یہ کہتے ہیں کہ بھئی تو سنبھل کر رہنا، تو سنبھل کر رہے گی تو ہمارے مزے آئیں گے، اور اگر تو سنبھل کر نہیں رہے گی تو پھر ہماری پٹائی ہونی طے ہے۔ حضرت لقمان حکیم کے بارے میں بہت مشہور واقعہ ہے، بہت مشہور، کہ ان کے آقا نے ان سے یہ کہا، ایک بکری دی، بکری کہ اس کو ذبح کرو، اور ذبح کرنے کے بعد اس کے بدن کے سب سے اچھے، سب سے بڑھیا 2 حصے لے کر آؤ، اس کو ذبح کرو
اور ذبح کرنے کے بعد اس کے اندر کے 2 حصے جو سب سے زیادہ اچھے ہوں وہ لے کر آؤ۔ تو لقمان حکیم نے ایسا ہی کیا، بکری کو ذبح کیا اور ذبح کرنے کے بعد بکری کی زبان اور اس کا دل لے کر اپنے مالک کی خدمت میں پیش کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد لقمان حکیم سے پھر ان کے آقا نے یہ کہا کہ ایک بکری ذبح کرو اور اس بکری کے بدن کے سب سے زیادہ بیکار، سب سے زیادہ خطرناک، سب سے زیادہ بری جو چیزیں ہیں وہ لے کر آؤ۔ انہوں نے بکری ذبح کی اور پھر اس کی زبان اور اس کا دل لے کر ان کے سامنے پیش کر دیا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ کچھ دن پہلے جب میں نے تم سے یہ کہا تھا کہ بکری ذبح کر کے اس کی سب سے اچھی 2 چیزیں لے کر آؤ، تم جب بھی زبان لائے تھے اور دل، اور آج میں نے کہا کہ بھئی اس کی سب سے بری چیز لے کر آؤ، تو آج بھی آپ یہی دونوں چیزیں لے کر آئے ہو۔ تو انہوں نے یہ بتلایا، انہوں نے یہ ارشاد فرمایا لقمان حکیم نے کہ زبان اور دل انسان کے بدن میں یہ 2 ایسی چیزیں ہیں کہ اگر یہ ٹھیک ہیں تو سب کچھ ٹھیک ہے، اور اگر یہ ٹھیک نہیں ہے تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث کے اندر اس دل کے بارے میں ارشاد فرمایا، الا ان فی الجسد لمضغہ، الا کا مطلب ہے سنو، خبردار ہو جاؤ، ان فی الجسد لمضغہ، بے شک بدن کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ گوشت کا لوتھڑا ٹھیک ہوگا تو پورا بدن ٹھیک ہوگا، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، جب وہ بگڑ جائے گا، وہ خراب ہو جائے گا تو پورا بدن خراب ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، الا وہی القلب، سنو وہ دل ہے، انسان کے بدن کے اندر وہ دل ہے، اگر وہ بگڑ جائے تو سب کچھ بگڑ جائے گا۔ جب کسی سے بول چال بند ہوتی ہے، کسی سے جھگڑے ہوتے ہیں، 2 لوگوں کے بیچ میں دوریاں ہوتی ہیں، تو زبان سے اس کا اظہار بعد میں ہوتا ہے، پہلے وہ چیز دل کے اندر آتی ہے، پہلے دل برے ہوتے ہیں، اس کے بعد زبان سے اس کا اظہار کیا جاتا ہے۔ دل اور زبان کا آپس میں بہت اچھا تعلق ہے، بہت اچھا کانٹیکٹ ہے۔ دل کے اندر جو بات آتی ہے زبان سے وہی بات ادا کی جاتی ہے۔ اگر میں اپنے الفاظ میں کہوں تو زبان دل کا ترجمان ہوتی ہے، زبان دل کا ترجمان ہوتی ہے۔ دل کے اندر جو باتیں ہیں زبان ان باتوں کو بیان کرتی ہے۔ اگر میرے دل کے اندر آپ کی طرف سے غصہ ہے تو اس کا اظہار میں زبان سے کروں گا، اور اگر میرا دل آپ سے خوش ہے تو اس کا اظہار بھی میں زبان سے کروں گا۔ تو زبان انسان کی بڑی خطرناک چیز ہے۔ زبان سے ہونے والے جو گناہ ہیں، ان گناہوں کو دھیان میں رکھنا چاہیے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں تو کسی کو کچھ کہتا نہیں، میں تو حق بات کہتا ہوں، یا میں تو صحیح باتیں کرتا ہوں، اگر میری باتیں کسی کو بری لگ رہی ہیں، یا میں تو منہ پہ کہنے کی عادت ہے میری، تو منہ پہ تو کہہ رہے ہو، لیکن ذلیل کتنے لوگوں میں تم اسے کر رہے ہو یہ بھی تو دیکھو۔ تم اسے منہ پہ کہہ رہے ہو، لیکن ذلیل کتنے لوگوں میں کر رہے ہو منہ پہ کہہ کے، اس بات کو تم نے نہیں دیکھا۔ ہمارے سامنے برائیاں ہوتی ہیں، آج بھی ذکر ہو رہا تھا کہیں پر کہ فلاں جگہ پر یہ غلط کام ہو رہا ہے، اب اس کا میں ذکر نہیں کروں گا کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے، آپ اس کے بارے میں کہو۔ تو میں نے ان سے یہ کہا کہ میں ان سے نہیں کہوں گا، میں اس بات کو اپنے بیان میں کہوں گا، کھلے عام کہوں گا۔ غلطی ایک کرتا ہے، لیکن اس ایک غلطی کی وجہ سے باقی جو غلطی کرنے والے ہیں، اگر اس بارے میں ان کو بھی بتلا دیا جائے تو بہت اچھا ہوگا۔ تو زبان سے ہم جو بول رہے ہیں، کسی کا دل توڑ رہے ہیں یا کسی کا دل جوڑ رہے ہیں، اس بات کی ہمیں فکر ہونی چاہیے، اس بات کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ زبان سے جو ہم کانڈ کر رہے ہیں وہ کتنے بڑے ہیں یا کتنے چھوٹے ہیں، یہ سوچنا چاہیے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں، بہت مشہور صحابی ہیں، انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ معلوم کیا، اللہ کے نبی مجھے جنت میں جانے والے اور جہنم سے بچانے والے اعمال بتا دو، مجھے ایسے کام بتا دو اگر میں ان کو کروں تو میں جہنم سے بچ جاؤں اور جنت میں چلا جاؤں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہیں یہ بتلایا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، یہ کام کرو۔ اسی طرح سے موقع لگے، جب جہاد کا موقع ہو تو جہاد میں جاؤ، صدقہ دو، صدقہ کرنے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ یہ بہت ساری چیزیں بتائی۔ رات میں اٹھو، تہجد پڑھو، تہجد کی نماز پڑھو،
تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل کو بہت ساری چیزیں بتلائی، شریعت کے بہت سارے احکام بتلائے، یہ کرو وہ کرو یہ کرو وہ کرو، ساری چیزیں بتلا دی، یہ اچھے کام ہیں انہیں کرنے ہیں، یہ غلط کام ہے ان سے بچنا ہے۔ اللہ کے نبی نے انہیں سمجھایا۔ اللہ کے نبی نے جب انہیں اچھے کام بتلا دیے تو اچھے کام بتلانے کے بعد یہ ارشاد فرمایا اللہ کے نبی نے کہ ایک بات اور سن لو تم میری، ایک چیز ایسی ہے، ایک چیز کہ جس پر ان تمام اعمال کا مدار ہے، یعنی اگر وہ ٹھیک ہے تو وہ سب چیزیں ٹھیک ہیں، جتنی بھی تم نماز پڑھ لے، روزے رکھ رہے ہو، حج کر رہے ہو، عمرے کر رہے ہو، زکوٰۃ دے رہے ہو، جو بھی کام کر رہے ہو، ان سب کا مدار ایک چیز پر ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کف علیک لسانک، اللہ کے نبی نے اپنی زبان پکڑی اور یہ فرمایا کف علیک لسانک، تم پر ضروری ہے کہ تم اپنی زبان کو روک کر رکھو، اپنی زبان کنٹرول میں رکھو۔ اگر زبان سے کچھ غلط بول رہے ہو، ساری نمازیں بیکار، سارے روزے بیکار، سارے حج بیکار، سارے عمرے بیکار، سارے صدقے بیکار، سارے کام بیکار، اگر زبان صحیح نہیں ہے تو سب بیکار۔ اب آپ کہو گے ایسا کیسے ہو جائے گا؟ آدمی 100 حج کر لے، 100 عمرے کر لے، پوری زندگی نماز پڑھتا رہے، آخر میں کفریہ کلمہ بول دے، کافر بن جاوے، آخر میں سب ختم، سب ختم، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ تو یہ زبان ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اونچے مرتبے پا لیتا ہے، بہت سی مرتبہ، اور بہت سی مرتبہ پیروں کی دھول سے بھی زیادہ برا ہو جاتا ہے۔ وہ ایک مشہور کہاوت ہے، زباں شیریں ملک گیری، بڑے بوڑھوں کی کہاوت ہے۔ بڑے بوڑھوں کی جو کہاوت ہوتی ہیں وہ صحیح ہوتی ہیں۔ اگر زبان میں مٹھاس ہے تو تم پوری دنیا کو اپنا بنا لو گے، اور اگر زبان میں مٹھاس نہیں ہے تو تمہاری اولاد بھی تمہاری نہیں بنے گی۔ یہ بڈھا تو ہر ٹائم ٹینٹے کرتا رہے، ہر ٹائم بولتا رہے بڈھا، کیوں؟ کیونکہ بڈھے نے اس کا جینا حرام کر دیا بیچارے کا، اندر جا رہا کیوں جا رہا، باہر جا رہا کیوں جا رہا، یہاں بیٹھا کیوں بیٹھا، اس کا جینا ہی حرام کر دیا بڈھے نے۔ اب وہ اگر بڈھے کا دشمن نہ بنے گا تو کیا بنے گا؟ تو زبان ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان سب کو اپنا بھی بنا سکتا ہے اور غیروں کو اپنا بنا سکتا ہے اور اپنوں کو غیر کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ بہت سی مرتبہ انسان اپنی زبان سے ایسے الفاظ بولتا ہے، ایسے کلمات بولتا ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ ایسی باتیں بولتا ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خیر اس کے لیے قیامت تک لکھ دی جاتی ہے۔ قیامت تک اس کو اللہ کی طرف سے خیر، بھلائیاں، خوبیاں اور رحمتیں اللہ کی طرف سے، برکتیں اس پر نازل ہوتی رہتی ہیں، اور اسے پتہ نہیں ہوتا کہ میری زبان سے جو میں نے کوئی اچھا الفاظ بولا، کسی کا دل جوڑ دیا یا کسی کو سمجھا دیا یا دو لوگوں کے دل ملا دیے، وہ جو زبان سے بولا تھا وہ کلمہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اس کی وجہ سے قیامت تک ہمیں ثواب ملتا رہے گا، قیامت تک ثواب ملتا رہے گا۔ اور اسی حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ بہت سی مرتبہ انسان اپنی زبان سے ایسے کلمات بولتا ہے، ایسے الفاظ بولتا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اللہ کا غصہ اس آدمی کے لیے قیامت تک لکھ دیا جاتا ہے۔ قیامت تک اس پر اللہ کی ناراضگی ہوتی رہے گی اور قیامت تک وہ اللہ کے غصے میں رہے گا، اللہ کا غصہ اس پر نازل ہوگا، صرف زبان سے ایک بات نکالنے کی وجہ سے۔ اب ہمارے یہاں پر یہ بات بہت عام ہے، بہت عام ہے، زبان سے کسی کو کچھ بھی کہہ دیا، تمہاری تو مذاق ہوئی، اس کی بے عزتی ہو گئی، تمہاری تو مذاق ہوئی، اس آدمی کا سماج کے اندر مرتبہ گر گیا۔ تم تو ایک مذاق کر رہے تھے، جی ہم تو مذاق کر رہے تھے، اجی مذاق کی بات تھی، بس تمہاری مذاق اور اس کے لیے وہ سزا بن گئی۔ تم نے مذاق کی کسی سے، وہاں جو لوگ کھڑے تھے جس سے تم نے مذاق کی ہے، اس آدمی کا ان لوگوں کی نظروں میں جو مقام اور مرتبہ تھا، تمہارے مذاق کرنے کی وجہ سے اس آدمی کا وہ سارا کا سارا مرتبہ اور مقام خاک میں مل گیا، مٹی میں مل گیا، تمہارے ہلکا سا مذاق کرنے کی وجہ سے۔ کسی کے بارے میں کچھ بھی بول دیا، کسی کے سامنے کچھ بھی کہہ دیا، دوسروں کو یہ دکھلانے کے لیے کہ ہماری ان سے بہت بے تکلفی ہے، ہم تو انہیں کچھ بھی کہہ دیں گے مولوی صاحب کو یا فلانے صاحب کو یا ان صاحب کو، ہم تو کچھ بھی کہہ دیں گے، تمہارے لیے ہوں گے وہ بڑے، ہم تو ان کے منہ پہ کچھ بھی کہہ دیں گے انہیں۔ یہ باتیں اچھی نہیں ہیں۔ قرآن کریم کے اندر لکھا ہے
کہ بہت سی باتیں انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ویسی ہیں، مگر وہ باتیں اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہوتی ہیں۔ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، تم انہیں سمجھتے ہو بہت ہلکا، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اور وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ زبان سے نکلنے والے جو کلمات ہیں، جو باتیں ہیں، ان پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کے اندر لکھا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تم جو بھی بول رہے ہو اپنی زبان سے، جو بھی بول رہے ہو اس پر نگراں متعین ہیں، فرشتے موجود ہیں جو تمہاری زبان سے نکلنے والی باتوں کو لکھ رہے ہیں۔ تو ہم زبان سے جو بھی باتیں بولیں، پہلی بات تو کم بولنا چاہیے انسان کو، بہت کم بولنا چاہیے۔ اب یہ جو بک بک کرنے کی جو بیماری نا لوگوں کے اندر، بک بک کرنے کی، وہ سمجھتے ہیں کہ بک بک کر کے ہم لوگوں میں یہ دکھلا دیں گے کہ ہم تو بہت بولنے والے ہیں۔ باتیں دلیل کے ساتھ ہونی چاہیے۔ میں کوئی بات بتلاؤں دلیل سے ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ بس جو منہ میں آیا بول دیا۔ کہنا بڑے بوڑھوں کا کہ زبان کے آگے تو میدان ہے، کچھ بھی بول دو۔ ایک بات سمجھو، اللہ کے نبی علیہ السلام وہ نبی ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ ہر زمانے کے لیے نبی تھے، ہر زمانے کے لیے، اور ہر زمانے کے لیے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے نبی کی تعلیمات ہیں۔ ہمارے نبی جو دین لے کر آئے ہیں وہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہیں۔ بات صحیح ہے یا غلط؟ پہلے بتلاؤ۔ ٹھیک بات ہے۔ اب جب یہ باتیں قیامت تک کے لیے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو بہت زیادہ بولنا چاہیے تھا، کیونکہ آپ کی زبان سے جو باتیں نکلتی تھی ان کو ہم حدیث کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی زبان سے نکلنے والی باتوں کو ہم حدیث کہتے ہیں۔ جب ضرورت اتنی زیادہ تھی کہ قیامت تک کے لیے ضرورت ہے تو اللہ کے نبی کو تو بہت زیادہ بولنا چاہیے تھا۔ بولنا چاہیے تھا یا نہیں؟ بتاؤ، بول کے بولنا چاہیے تھا۔ مگر حدیث کی کتابوں کے اندر لکھا ہے، اللہ کے نبی کے جو صحابہ ہیں وہ بتلاتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ السلام زیادہ تر خاموش رہنے والے تھے، طویل الصمتی، یعنی لمبے ٹائم تک خاموش رہتے تھے، بہت لمبے ٹائم تک۔ اور اللہ کے نبی خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نہیں بولتا مگر صرف وہی باتیں کہ جن میں ثواب ہو، میں صرف وہی باتیں بولتا ہوں جن میں فائدہ ہو، دین کا یا دنیا کا۔ اب بہت سے آدمیوں سے تو ہم بہت پریشان ہیں، میں بھی پریشان ہوں ایسے لوگوں سے جو بہت زیادہ بولتے ہیں۔ زیادہ نہیں بولنا چاہیے۔ زیادہ بولنا یہ پڑھے لکھے ہونے کی یا اچھا ہونے کی یا عقل مند ہونے کی نشانی نہیں ہے، زیادہ بولنا۔ اب میں بھی کر سکتا ہوں 2 گھنٹے بیان، 3 گھنٹے نہیں، تھوڑا بولو، کم بولو، مختصر بولو۔ جب کبھی بولنا مختصر بولنا، جب کبھی بولنا مختصر بولنا، مدتوں سوچنا، مختصر بولنا۔ سوچو کم، سوچو زیادہ، بولو کم۔ ایک شاعر نے کہا کہ اللہ نے کان کتنے دیے ہیں؟ زور سے بول کے بتاؤ، بولتے نہیں ہیں۔ 2، اور زبان 1۔ بولو زیادہ، سنو، بولو کم، سنو زیادہ، بولو کم، سنو زیادہ۔ 2 کان ہے تو زیادہ سنو، زبان 1 ہے تو کم بولو۔ ہمارے یہاں پہ کیا ہے، سننے کو تیار نہیں ہے، بس کوئی کسی کی نہیں سنے گا۔ سامنے والا، ہمارا تو یہ حساب ہے، تو بولنا ٹھیک ہے، بولتے رہے، ہم تو بیٹھے ہیں، پہلے تو بول لے، تو تھک جا پہلے۔ اب بہت سے لوگ بیچارے ایسے ہوتے ہیں تھکتے بھی نہیں ہیں، پورے دن بلوا لو انہیں، کیونکہ ان کا کام کیا ہے، صرف بولنا، بس کام ان سے کچھ ہوتا نہیں، صرف بلوا لو بس۔ ایسے لوگوں کو کہتا ہوں میں کہ بس بولنا جانتے ہیں، یہ باتوں کا کھاتے ہیں، باتوں کا۔ کیسے کھاتے ہیں؟ باتوں کا۔ ایسے لوگ بہت ہیں ہمارے سماج میں، باتیں بنانے والے۔ تو باتیں کم بناؤ۔ اب آدمی کیا سوچتا ہے دنیا کے اندر، میں تو کچھ بھی کہہ دوں گا، میرا کیا بگاڑ لے گا وہ۔ ایک بڑے بوڑھوں کی کہاوت ہے کہ لوگ کسی کے بارے میں کچھ بھی بول دیتے ہیں۔ اس کے بارے میں کہا کہ مت ستا غریب کو، مت ستا غریب کو، غریب رو دے گا، غریب کا حاکم سن لے گا تو جڑ مول سے کھو دے گا، غریب کا حاکم سن لے گا تو جڑ مول سے کھو دے گا۔ ٹھیک ہے، میں تو تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، مگر میرا جو حمایتی ہے وہ تیرا سب کچھ بگاڑ لے گا۔ آج کل کیا ہے، بلا کے لا اپنے حمایتی کو، آج تیری حمایتی دیکھ لو پہلے میں، اور حمایتی کو پہلے پیٹوں گا، بلا کے لا۔ اگر مومن کا حمایتی یا مظلوم کا حمایتی آ گیا تو اس آدمی کو نیست و نابود کر دے گا، کوئی بھی ہو چاہے۔ تو زبان سے جو بولو سوچ کر بولو۔
ایک کتاب کے اندر میں نے پڑھا کہ عقل مند جو ہوتا ہے عقل مند وہ سوچ کر بولتا ہے عقل مند، اور جو بے وقوف ہوتا ہے وہ بول کے سوچتا ہے بھائی یار کیا بول دیا۔ تو عقل مند بنو، بے وقوف نہیں۔ کسی کا دل مت توڑو، دل جوڑنے والے بنو، دل توڑنے والے مت بنو۔ کسی کے بارے میں کچھ بھی مت بولو، نہ پیٹھ پیچھے نہ سامنے، اپنی فکر کرو، اپنی آخرت کی فکر کرو۔ اب دوسروں کے بارے میں تو بولنے خوب بولنے دوسروں کے بارے میں، لیکن اپنے بارے میں کیا ہے، تم خود کیسے ہو اس کی فکر نہیں ہے دیکھنے کی، بس انگلی اٹھانی ہے سب پہ، جو بھی دیکھے اس پہ انگلی اٹھانی ہے، دوسروں کی برائی کرنی ہے۔ ایک بات سمجھ لو کہ ہمارے جو جس سے ہم بات کر رہے ہیں کوئی بھی ہو چاہے وہ، اس کے مرتبے کا خیال ضرور رکھیں، مرتبے کا۔ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا اپنے والد صاحب بھائی یار بیٹھ جا، بھائی بھیا بیٹھ جا، اپنے والد صاحب کو واہ یار۔ ابھی میں نکلوا رہا ایک جگہ سے، ایک آدمی نے اپنے بیٹے کو دکان دی، بہت بڑھیا دکان، کس چیز کی یہ نہیں بتاؤں گا، روڈ پہ دکان بہت زبردست۔ میں نکلوا رہا تو باپ کو دکان سے باہر نکال کر ڈانٹ رہا، وہاں پہ بھیڑ اکٹھی ہو گئی، اتنا برا ڈانٹ رہا تھا اس کو بہت زبردست طریقے سے۔ تو زبان سے جو ہم بول رہے ہیں کس سے کیا بولنا ہے، چھوٹا ہے تو کیا بولنا ہے، بڑا ہے تو کس طرح سے بولنا ہے، ان باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے۔ اب ہمارے جو والد صاحب کی عمروں کے ہیں، اگر ہم ان سے بھی تو کر کے بولیں گے، یہ جو ہمارے جو برابر کے ہیں ان سے بھی تو کر کے بولیں گے، پھر تہذیب ہی کہاں رہ جائے گی۔ تو اخلاق ہونا چاہیے انسان کے اندر، اخلاق۔ بد اخلاقی انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اپنی زبان کا صحیح استعمال ہر وقت کرتے رہنا چاہیے، ہر وقت۔ زبان سے جو نکل رہی ہیں باتیں سب ریکارڈ ہو رہی ہیں، سب لکھی جا رہی ہیں، قیامت کا دن سب ہمارے سامنے آ جائیں گی۔ اس لیے ابھی وقت ہے، ابھی سمجھا رہا ہوں میں آپ کو، میں بھی سمجھ لوں اس بات کو، آپ بھی سمجھ لو، سب کے لیے یہ بات ہے کہ اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں۔ کسی کے بارے میں کچھ بھی اول فول، چغل خوری، غیبت، سب کاموں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں، اللہ رب العزت ہمیں عمل کی۔ مفتی خالد قاسمی کے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں۔ شکریہ۔ سبسکرائب ٹو مفتی خالد قاسمی اینڈ لائک شیئر the video.